وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور فرمایا یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو بہت سارے جنوں اور انسانوں کے لیے۔ جہنم کو تیار کر رکھا ہے بہت سارے جن اور انسان ہیں ان کے لیے۔ وہ کون سے جن اور انسان ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلب ہیں، دل ہیں ان کے، لیکن وہ دل سے کوئی بات تسلیم نہیں کرتے اسلام کی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہیں پھر بھی دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ کان ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ، یہ انسان اور جن حیوان کی مثل ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جانوروں کی مثل ہیں۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدترین لوگ ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غافل ہیں۔ انسان ہمارے ہاں جو سوچ ہے نا کہ بہرا، گنگا، اندھا کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہراً دیکھ نہیں رہا، جو ظاہراً بول نہیں رہا، جو ظاہراً سن نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہارے نزدیک ہے، جو تمہاری آواز نہ سنے، تمہاری بات نہ سنے، تمہیں نہ دیکھے، تم سے نہ بولے، تم اسے گنگا بہرا اندھا سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ تو عام طور پہ گنگا بہرا اندھا ہے تمہارے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک گنگا بہرا اندھا وہ ہے جو نہ اللہ کی سنتا ہے، نہ اللہ سے بولتا ہے، نہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، پھر وہ جانور کی مثل ہے تو انسان جانور کی مثل ہے۔ پھر فرمایا نہیں، جانور تو میری سنتے بھی ہیں، جانور تو میری طرف دیکھتے بھی ہیں، جانور تو میرے ساتھ بولتے بھی ہیں۔ جانور کی نہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانور سے بھی بدترین ہے، زیادہ گمراہ ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ اس طرح کے دراصل غافل لوگ ہیں۔ آپ کو بہت گلیوں میں پھرتے نظر آئیں گے، انسانی ڈھانچے میں کافی سارے گنگے، بہرے، اندھے، حیوانوں سے بدترین لوگ ادھر گلیوں میں گھومتے نظر آئیں گے آپ لوگوں کو۔ آپ کو ان کے ساتھ یارانہ بھی ہوگا، دوستی بھی ہوگی۔ آپ کے حضرت بڑے سخت لفظ بول دیے، میں تو قرآن سنا رہا ہوں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل، میرے ترجمے میں یقین نہ ہو، کائنات کے کسی بھی کونے سے لکھے ہوئے کسی عالم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، واضح ہے یہ۔ تو لہٰذا بہت سارے، اکثر، زیادہ تر گلیوں میں انسانی ڈھانچے میں ظاہراً سننے والے، ظاہراً بولنے والے، ظاہراً دیکھنے والے انسانی ڈھانچے میں ایسے حیوان آپ کو نظر آئیں گے جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور وہ آپ کو زندہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے دراصل وہ مردہ بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، حیوان بھی ہے، حیوان سے بدترین ہے، اور یہ غافل ہے۔ اندازہ لگا لے خود۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ کہیں ہمارے اندر وہ سماعت و بصارت کی وہ نورانیت ختم تو نہیں ہے؟ کہیں ہم انسانیت سے گر کر حیوانیت یا اس سے بھی نیچے والے درجے غافلوں میں تو نہیں چلے گئے؟ اللہ فرماتا تم سمجھتے ہو زندہ وہ ہے جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، بول چال، معاملات، لین دین؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے زندہ وہ ہے جو میری سنتا ہے، چاہے وہ قبر میں چلا گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہوگی، میرے احکام کے مطابق چلتا رہا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ لیکن ایک آدمی میرے احکام سے دور ہے، نماز، قرآن، حدیث، معاملات، لین دین، اسلام، اللہ اور اس کا رسول، سیرت و صورت کوئی پتہ نہیں، ایسا انسان مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ تو کئی آپ کو گلیوں میں مردے نظر آئیں گے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے مردے۔ انسان کے اندر کئی حصے ہیں، نفس انسان کو، وہ انسان کو مختلف جہتوں کی طرف اکتاتا ہے انسان کا نفس۔ ایک انسان کا نفس امارہ، اس نے انسان کو اصل ذلیل و رسوا کیا ہے۔
باؤ سلطان نے کہا تھا نا کہ نفس پلیت آن پلیت کی تھی اسی اصل پلیت نہ سے ہو. ہم تو پاک تھے، ہم تو اجلے ستھرے تھے. انسان تو اشرف المخلوق تھا، انسان تو اللہ کا ایک راز تھا. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا خاص راز تھا، میں انسان کا راز تھا. کائنات کی کوئی مخلوق میرے قریب نہ تھی جتنا انسان میرے قریب تھا. سب سے بڑی مخلوق کون سی نظر آتی؟ اللہ کے بعد فرشتے، انبیاء. انبیاء تو بھی انسان ہے نا. معیار دیکھیں، نبوت کا نور اللہ نے کسی فرشتے کو عطا نہیں کیا، انسان کو عطا کیا ہے. انسان تو مسجود ملائکہ ہے، ملائکہ فرشتے تو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ مقام تھا انسان کا. لیکن اللہ فرماتا ہے جب انسان انسانیت سے گرا اولئک کالانعام، جانور ہو گیا، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدترین ہو گیا. وہ انسان جو اعلیٰ علیین پر تھا، وہ انسان جو اللہ کا راز تھا، وہ انسان جو اللہ کے خاص نور سے تخلیق کیا گیا تھا، وہ انسان جو اللہ کا خاص راز تھا، وہ انسان جو مسجود ملائکہ تھا، وہ انسان جس کو اللہ نے نور نبوت عطا کیا، وہ انسان جو کائنات کی ہر مخلوق سے اعلیٰ تھا، وہ ایسا گرا اولئک کالانعام، جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدترین ہو گیا. وہ مردہ ہو گیا، وہ بہرا ہو گیا، وہ اندھا ہو گیا. یہ ہم دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے کن معاملات میں چل رہے ہیں. یہ اسے کہا جا رہا ہے جو اللہ کے احکام سے، دین سے دور رہے. ہمارے ہاں ہے اس طرح کا، دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ کئی ساتھی ایسے ملتے ہیں جی ہم قریب کے ہی ہیں، ساتھ ہی گھر ہے مسجد کے، ہمارا 3 سال ہو گئے، پہلی ملاقات ہو رہی ہے خطیب صاحب کی اس جوان کے ساتھ. یہ دین سے بے رخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں وہ کون سی مصروفیت ہے کہ جس نے 3 سالہ زندگی میں خطیب صاحب سے آپ کو قریب مسجد میں ملاقات کرنے سے روکا؟ یہ دین سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ دین سے بے رخی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں. تو یہ اس حوالے سے پھر ہم مردے ہیں، ہم اندھے، ہم بہرے، ہم گونگے، ہم حیوان ہیں، حیوان سے بھی نیچے چلے گئے، انتہائی غافل ہیں. پھر میں اور آپ دیکھیں ہمارے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں جس وقت مردہ ہیں اور جانور ہیں. اچھے لفظ بول رہا ہوں میں، شاید کوئی کہے کہ یہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہیں واضح. میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے کتنی افراد جانور ہیں اس وقت جن اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ہر حوالے سے دین سے ہم دور ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے اور میں نے یہ اپنے اندر بھی غور کرنا ہے میرے اندر کتنا انسانیت ہے اور کس قدر میں حیوانیت کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں اور میری طبیعت حیوانیت کی طرف چلی گئی ہے. یہ بھی میں نے دیکھنا ہے. تو انسان کے اندر نفس امارہ ہے جو انسان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. وہ انسان کو عبادت سے روکے گا، گناہ کی طرف لگائے گا، کہے گا تھوڑا سا آتا ہے نا ملاوٹ کر لے، اس حوالے سے تجھے فائدہ ہوتا ہے نا جھوٹ بول دے. تیرے ظاہری جسم کے آرام و اطمینان کے لیے ایسا گناہ کرائے گا کہ بعد میں انسان کا نفس مطمئنہ ہمیشہ تڑپتا رہے گا. 3 بنیادی نفس انسان کے اندر، ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ. امارہ جو نفس ہے نا وہ انسان کو نہ نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ انسان کو زکوٰۃ دینے دیتا ہے، نہ انسان کو سچ بولنے دیتا ہے، نہ انسان کو عبادت کی طرف متوجہ ہونے دیتا ہے، نہ انسان کو کسی کی عزت کے حوالے سے نظر جھکانے کا. وہ ہر وقت کہتا ہے کہ انسان برائی میں ہی لگا رہے اور یہ اس کی خوراک ہے نفس امارہ کی. میں نماز نہیں پڑھوں گا، نفس امارہ طاقتور ہوگا. میں کسی کی عزت کو دیکھوں گا، میرا نفس امارہ طاقتور ہوگا. میں جھوٹ بولوں گا، میرا نفس امارہ طاقتور ہوگا. میں کسی کے ہاں مال و متال چھینوں گا، کرپشن، لوٹ مار، سود، کسی حوالے سے شراب، جو بھی غلط عمل کروں گا نا اس سے میرے نفس امارہ کو طاقت ملے گی. اور ایک ہے نفس لوامہ. جب انسان گناہ کر لیتا ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے ہاں تو بہت تھوڑا نور ایمان ہے کہ ہمیں وہ نفس لوامہ ملامت کرے. نماز رہ گئی نا تو تھوڑا تھوڑا دکھ اگر جاگتا ہے تو پھر وہ نفس لوامہ کی تھوڑی سی حص زندہ ہے، وہ ہمیں آگاہ کرے انسان کیا کیا تو نے، نماز تیری رہ گئی. اگرچہ یہ نہیں ہے ہمارے اندر، کئی نمازیں رہ جاتی ہیں، مست ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. جھوٹ بولا گیا، فریب کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، کسی کی عزت کی طرف دیکھا گیا، کوئی بھی خطا نفس لوامہ جھنجھوڑتا ہے انسان. تو آخر الزمان نبی محبوب کا امتی تھا، تو اشرف المخلوق تھا، تیرے لیے تو اللہ نے جنت کی تیار کر رکھی تھی، تو رب کا راز تھا، تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ تھا، تو مسجود ملائکہ تھا.
تو نے یہ حرکت کر لی. یہ نفس لوامہ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے. اگر یہ سوچ فکر نہیں آتی تو پھر میرا نفس لوامہ مر چکا ہے، پھر حقیقت میری مردہ ہے، پھر میں حیوان ہوں، پھر میں جانور ہوں، پھر میں بہرا گونگا اندھا ہوں، پھر میں حیوانوں سے بھی بدترین ہوں. اگر مجھے یہ سوچ فکر پیدا ہی نہیں ہوتی گناہ کے بعد، یاد رکھیں اگر ہوتی ہے تو پھر ہلکا سا نفس لوامہ زندہ ہے. اور ایک ہے نفس مطمئنہ جو انسان کی عبادت پر نیکی پر خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب نماز پڑھی ہم نے، درس سن رہے ہیں، دعا ہوگی، اس کے بعد تسبیح و تحلیلات، ذکر و اذکار، کوئی الگ طور پہ بیٹھ کے اللہ کے یہاں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے، کوئی کس طرح جانے کے بعد دل میں انسان کی توجہ اگرچہ نہ ہو اس طرف، پھر بھی دل میں ایک نور ایمان جگمگا رہا ہوتا ہے، انسان کی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. وہ انسان کا نفس مطمئنہ انسان کی انسانیت کو شابش دے رہا ہوتا ہے. اے انسان، صبح تو نے بستر کو چھوڑا، پانی سے وضو کیا، گھر کو چھوڑا، وقت دیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا. یہ تیرا تخلیق کے مقصد تھا، اس لیے تو پیدا کیا گیا تھا. انسان ایک مطمئن ہوتا ہے، انسان کو ایک سکون اور راحت ملتی ہے جب انسان اللہ کی عبادت کر کے ہٹتا ہے. اور یہ عبادت کرنا، نیکیاں کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنا، یہ انسان کے نفس مطمئنہ کی غذا ہے. لیکن ہمارے ہاں اکثر گناہ کر کے، جھوٹ بول کے، خرابیاں کر کے نفس امارہ کو ہم نے طاقتور کر دیا. نماز سے دور، اللہ کے احکام سے دور، بد اخلاقی کے ان نیکیوں سے ہٹ کے برائیاں کر کے نفس امارہ ہمارا مطمئن ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور نفس مطمئن ہمارا مردہ ہو گیا. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم اس طرح سمجھے کہ جب انسان کا نفس امارہ طاقتور ہو جاتا ہے نا، پھر انسان بے حیا ہو جاتا ہے، گناہ پہ وہ ایسا ڈٹ جاتا ہے اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی. وہ بڑا سے بڑا گناہ کر لینا تو اسے اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کندھے پر مکھی بیٹھی، اس نے مکھی کو اڑا دیا. بس کندھے پر مکھی کو اڑانے سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان بالکل ہی بغیر توجہ سے ہاتھ ہلائے مکھی اڑی جائے گی. لیکن اگر نفس امارہ کمزور ہے، نفس مطمئنہ اس کا طاقتور ہے، اچھا ہے، پھر اس سے تھوڑی سی بھی خطا ہو گئی، مثال کے طور پہ جوان ہے ہمارے، جاتے ہوئے کسی خاتون آنے والی مسلم بچی کی طرف نظر چلی گئی، پھر یاد آیا میں نے کیا کیا یار، یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے نا، میرے گھر میں بھی تو خواتین ہیں نا. پھر شرم سے مارے آنکھ جھکا لی اس نے. پھر اس میں ایسا اس کے دل میں دباؤ آیا، دکھ آیا، لگتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے. جھوٹ بول دیا، کوئی چھوٹا سا خطا ہو گئی، نماز رہ گئی، تڑپتا رہا سارا دن، یار میری نماز رہ گئی. یہ ہے مومن کی بہت بڑی علامت. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد مجھے اور آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے. کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے، کیا کہ وہ مکھی اڑانے کی مثل ہماری طبیعت میں اقدار پیدا ہوتی ہے. اگر اسی طرح ہے تو پھر اسلام کے حوالے سے ہمارے اندر نفاق کی ایسی مرض پیدا ہو گئی کہ وہ لا علاج ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے جن اور انسانوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھے. وہ کون سے جن اور انسان ہیں جو میری نہیں سنتے، مجھے نہیں تسلیم کرتے، جو میرے ساتھ سرگوشی نہیں کرتے، بات نہیں کرتے. ایسے لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں، اولئک کالانعام، جانور کی مثل ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدترین ہیں. ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یہ لوگ غافل ہیں. اللہ پاک ہم سب کو مخلصاً انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.